الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور إيماننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته ومتبعيه وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدیہ درود و سلام صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہد طفیل سنو نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑی دلان دے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. حضرات کرامی، سفر شریف دا مہینہ اسلامی سال دا دوسرا مہینہ شروع ہو چکے ہیں. اس مہینے دی نسبت اللہ دے ولیاں نالے، اللہ دے پیاریاں دے نالے. ذکر و فکر کرنے والے، ذکر و فکر دیاں محفلیں سجان والے، گناہگار دلان دے اندر اللہ دی یاد اور محبت دا دیوا بالن والیاں دے نال اس مہینے دی نسبت ہے. اور بہت سارے بزرگان دین دے عرس اس مہینے دے اندر بھی آندے ہیں. حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد دین و ملت عاشقان دے امام آپ دا عرس شریف بھی اس مہینے دے اندر ہے.
اور حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس شریف بھی اس مہینے دے اندر ہے، اور گورنر پنجاب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرس پاک بھی اس مہینے دے اندر ہے۔ آستانہ علیہ سیار شریف دا بھی سالانہ عرس، اور بہت سارے اولیاء اکرام دی نسبت اس مہینے نال اس مناسبت دے نال میں آیت کریمہ تلاوت کر کے ثواب حاصل کیتا، تساں سن کے ثواب حاصل کیتا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اے لوگو نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے منن والےو، اے محبت والےو، اے ذوق والےو، اے شوق والےو، اے گداز والےو، اے ایمان والے، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، کیونکہ جڑا مسلمان نہیں محبت والا نہیں او دا ڈر نال تعلق بھی کوئی نہیں۔ اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت کریمہ ہر بندے نو یاد ہے، یہ ترجمہ بھی سب نو آتا ہے، لیکن یہ ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات وچوں انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ اے اشرف المخلوقات انسان بنا کے رب نے فرمایا کہ انہاں دے وچوں کچھ او لوگ نے جڑے ایمان لیاندے ہیں، کچھ او لوگ نے جڑے کفر کرتے ہیں۔ اشرف المخلوقات بنا کے تے رب نے احسان فرمایا، لیکن قرآن پاک کے اندر رب نے فرمایا کہ جڑا ایمان لے آئے نیک عمل کرے او ہی اشرف المخلوقات، اور جنہوں ایمان دی دولت نصیب نہیں ہوئی، ایمان نہیں لے آئے، کلمہ نہیں پڑھیا، نیکی وال رجحان کوئی نہیں، انہوں نے رب نے فرمایا کہ اولئک کل انعام، یہ سارے ڈنگراں دی طرح ہیں۔ رب نے پیدا تے سب نو فرمایا، لیکن اگر وہ محبت کردہ ہے تو صرف ایمان والیاں نال محبت کردہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اگر محبت کردہ ہے تو ایمان والیاں نال محبت کردہ ہے۔ اللہ سارے ایمان والیاں نال محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے۔ ایمان والیاں نال محبت بحیثیت رب ہون دے انہیں اپنے ذمہ لازم کیتا ہے، لیکن اللہ تے ساریاں دا دوست ہے، ساریاں دا ولی ہے، لیکن او دے ولی کوئی ہوندے جنہاں رب چن لیندے ہیں۔ جس طرح انبیاء رب دا انتخاب رب نے چنے، نبی، رسول، پیغمبر، انہاں تو بعد رب نے چنیا، کسی نو شہادت واسطے چنیا، کسی نو صداقت واسطے چنیا، کسی نو عدالت واسطے، کسی نو سخاوت واسطے، کسی نو شجاعت واسطے چنیا۔ میرے نبی علیہ السلام تے نبوت اور رسالت دا دروازہ بند، جتھے جتھے رب نے نبی تے رسول بھیجنے سن دروازہ بند ہو گیا، اوتھے اوتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندیاں دی ڈیوٹی لگا دی۔ جس علاقے دی اندر دیکھو کسی نہ کسی ولی دا مزار ضرور ہوئے گا، کسی نہ کسی عالم دین دا مزار ضرور ہوئے گا،
انہاں دے ذریعے جڑا فیض انبیاء دے ذریعے بھیجنا سی او فیض انہاں ولیاں تے انہاں دین دے علماء ربانیین دے ذریعے او فیض اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا. ہر علاقے چ انہاں دی ڈیوٹیاں لگائیاں. کسی علاقے نو کسی وچ بٹھا دیتا نبی تے میں نہیں بھیجنے لیکن انہاں والا کام تو صحیح کرنا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ کولوں ڈرو، اللہ دی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلے دے نال رب فرما رہے میرے کولوں ڈرو. رب کولوں ڈرن دا مطلب یہ ہے جڑے میرے ولی ہون، جڑے میرے دوست ہون گے انہاں دی بے ادبی نہیں کرنی، انہاں دی محبت، انہاں دے عشق، انہاں دی غلامی دے رنگ وچ رنگے جاؤ. اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈرو. کیوں؟ اے ولی، اے اللہ دے خاص بندے، اے اللہ دا رنگ چڑھان دے. اس واسطے فرمایا انہاں دی بے ادبی تو بچو، انہاں نال محبت، انہاں دی غلامی دے اندر میں جنت رکھی ہے. اصحاب کہف دے کتے دی مثال رب نے قرآن دے اندر کدے واسطے دی؟ انساناں نوں سمجھان واسطے. اگر جانور ہو کے پلیت جانور نسل کتے دی ہوئے اللہ دے ولیاں دے لڑ لگ جائے نالے پاک بھی ہو جاندہ ہے نالے جنتی بھی ہو جاندہ ہے. فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ دی طرف وسیلہ تلاش کرو. اے نہیں فرمایا بھی ڈائریکٹ پہنچ جاؤ، ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں جا سکتا. وابتغوا تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، وسیلے تو مراد مرشد، مرشد تلاش کرو. مرشد کا پلہ پھڑ لو. رب فرماندا ہے اے او رسی ہے جڑی ٹوٹ نہیں سکتی. بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اللہ دے ولیاں دی نسبت، مرشد کامل دی نسبت. رب ارشاد فرماندا ہے ایسی مضبوط رسی ہے، ایسا مضبوط سہارا ہے جڑی رسی کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی. بالعروۃ الوثقی، بڑی مضبوط رسی. لا انفصام لہا، تواڈیاں بنائیاں ہوئیاں رسیاں تے ٹوٹ سکدیاں مگر اے رب دی بنائی ہوئی رسی، مرشد کامل دی محبت اور نسبت، اے مضبوط سہارا اور رسی ہے جڑی کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی. کیوں؟ اس واسطے رب کائنات ارشاد فرماندا ہے اے پاک بھی کر دیں، اپنی نگاہ دے فیض نال پاک کر دیں. دلاں دے طبیب ہوندے، دلاں دے کوڑ، دلاں دیاں بیماریاں دا علاج کر دیں، دلاں نوں پاک کر دیں. کسے پاک دی نظر پہ جائے تے دل پاک ہو جائے. او بے خبر، تجھے کیا خبر کہ ان کی ایک نگاہ میں ہے کیا اثر. پیر سیال دا پیر خانہ، کہہ دیو سبحان اللہ. پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی بار گئے کہ مولوی صاحب آئے تو کہنے لگے حضور میں بدبخت ہاں، بڑا گناہگار ہاں، بڑا بدبخت ہاں، تو میرے تے نظر کرم فرما دے. آپ نے فرمایا بدبخت اتھاں آسی کیوں، جے آ جائے تے بدبخت واپس جاسی کیوں. بدبخت ہوئے اللہ دے ولی دے آستانے تے آ جائے تو پھر وہ بدبخت نہیں رہندا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. تمنا درد دل کی ہو، تمنا درد دل کی ہو تو کرم خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں.
بادشاہ کولوں او دولت نہیں ملدی جڑے اللہ دے ولیاں دے قدماں وچوں نعمت ملدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دے اسی مقلد جنہ دی نسبت دے نال اسی حنفی کہلوانے ہیں پوری دنیا تے حنفیاں دی اکثریت ایک دہریہ بے ایمان خدا دی ذات دا منکر اللہ نو نہیں جڑا مندہ اللہ نو سارے ہی مندے ہیں لیکن اللہ نو سارے نہیں مندے نیچری مذہب ہوئے کیڑا خدا دی ذات دا انکار کر خدا ہے ہی کوئی نہیں وہ آدھے نیچر دے تحت کائنات دا نظام چلتا پہ جی سوشلسٹ بھی انہوں نے کہندے کیمونسٹ سوشلسٹ دہریے نیچری وہ کہندے کائنات دا نظام نیچر دے تحت چلتا ہے یعنی ہوا بدلہ نو چلا دیں دیئے بدل آ جاندے ہیں بدلہ ایک پانی ہوندہ ہے برس جاندہ ہے اللہ دی کی ضرورت ہے پھر وہ کہندے ہیں کہ زمین کے اندر بیج کاشت کرو پانی پا دیو آپ ہی بھی پھوٹ پے گا نیچر دیتا ہے تو اللہ دی کی قدرت اللہ دی ضرورت ہی کوئی نہیں نعوذ باللہ من ذالک امام اعظم ابو حنیفہ جڑے صحابہ کرام دے شاگرد سن میرے نبی علیہ السلام دے تابعی سن صحابی انہوں کہندے جنہیں ایمان اور محبت یا نظرہ نال نبی اللہ علیہ السلام دی زیارت کیتی ہوئے اسے مذہب سے اسے عقیدت و محبت تے انہوں دا انتقال ہوئے دنیا تو چلے جان انہوں نے صحابی کہندے تے تابعی اس خوش قسمت انسان نو کہندے ہیں جنہیں وہ اکھاں دیکھیاں ہون جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہو صحابہ دی زیارت صحابہ کو دین سکھیا ہوئے انہوں کہندے تابعی تے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی جنہ دے بارے میرے نبی علیہ السلام نے پیشگوئیاں فرمائیاں کہ میری امت دے اندر اہل ایران اہل فارس بچوں وہ ایک جنہ پیدا ہوئے گا جڑی میری امت دا سورج ہوئے گا وہ دے علم دا فیض پوری دنیا تے پہنچے گا وہ امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دہریے نے چیلنج کر دیتا خدا ثابت کرو ہے سارا نظام نیچر دے تحت چل رہے ہیں خدا دا ثبوت پیش کرو خدا ہے آپ نے فرمایا آج میرے کل ٹائم کوئی نہیں تھے کل پیشی دی نماز پڑھ کے میری تیری گل ہوئے گی انہیں کیا جی کتھے گل ہوئے گی جگہ مقرر ہوگی مناظرہ کرنا یہ دین دی تبلیغ دا ایک حصہ ہے کئی لوگ مناظرے دا نام سن کے تنگ آ جاندے ہیں مناظرہ لڑائی جھگڑے دا نام نہیں افہام و تفہیم دا نام ہے اگلے دی سنو تے اپنی سناؤ دلائل دیو اگلے نو قائل کرو یہ دا نام مناظرہ انبیاء نے بھی مناظرے کیتے آپ نے فرمایا فلاں جگہ تے تو بھی آ جائیں میں بھی آ جائیں امام اعظم ابو حنیفہ اپنی علمی مصروفیات دی وجہ تو علمی فیض تقسیم کرن دی وجہ تو کچھ لیٹ ہو گئے آپ اس جگہ تے تشریف لے گئے جڑی جگہ طے کیتی گئی کہنے لگا جی تسی مولوی بڑے لیٹ ہو جاندے ہو وقت دی پابندی نہیں کرتے یہ مرض ہے کئی لوگاں فی قلوبہم مرض لیکن یہ نہیں پتا کہ جڑے امام اعظم ابو حنیفہ فیض تقسیم کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فیض علم دا فیض روحانیت دا فیض تقسیم کر رہے ہیں وہ ایڈے ویلے تے نہیں ہوندے لیٹ ہو ہی جاندی ہے بزرگاں اللہ اکبر تو پھر وہ کہندہ جی تسی لیٹ کیوں آئے آپ نے فرمایا اچھا سونا میں اس واسطے لیٹ ہویا کہ میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا
کہنے لگا جی تساں کی دیکھیا؟ فرمایا بڑی عجیب چیز دیکھی۔ وہ کہندا سی بھی وہ دو سیارے ٹکرائے، کٹا اڑیا ایک جگہ تے بہ گیا تو زمین بن گئی، اللہ دی ضرورت ہی کوئی نہیں، یعنی خالق کوئی نہیں کائنات کا، یہ نیچر دے تحت ہی سارا کچھ بن گیا۔ آپ نے فرمایا میں بڑی عجیب چیز دیکھ رہا سا، تو وہ ویندیاں میں نے لیٹ ہو گئی، ٹائم لگ گیا ذرا۔ آپ نے فرمایا میں آ رہا سا تیرے والے رستے دے اندر ایک درخت، توجہ ادھر، ایک درخت خود بخود گر گیا، خود بخود او دے وچوں پھٹے نکلنا شروع ہو گئے، خود بخود پھٹے جڑنا شروع ہو گئے، کل ٹھکنا شروع ہو گئے، خود بخود کشتی بن گئی۔ میں دیکھ کے حیران ہو گیا، کشتی چلدی دریا دے کنارے تے پہنچی، دریا دے کنارے تے جا کے کھڑی ہو گئی، دریا وچ کھڑی ہو گئی، سواریاں بیٹھیاں خود بخود چلدی دوسرے کنارے تے پہنچی، اتھوں سواریاں لے کے سدھی ادھر آ گئی، کوئی چلان والا کوئی نہیں، کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، دریا دیاں لہراں موجاں مار رہیاں، لیکن کشتی اپنی جگہ تے کھڑی ہے۔ کہنے لگا جی جھوٹ سے نہ بولو، ایڈا وڈا جھوٹ بھی اپنے آپ درخت چو پھٹے بھی نکل آئے، اپنے آپ کل بھی ٹھک گئے، پھٹے بھی جڑ گئے، کشتی تیار ہو گئی، اپنے آپ پانی سے چلن لگ پئی۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کہنے لگا جی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر ایڈی وڈی کائنات بن کیویں گئی، ایدہ نظام کیویں اپنے آپ چل سکتا؟ اگر چھوٹی جی کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی نہ چل سکتی ہے، تو کائنات دا نظام اپنے آپ کے میں چل سکتا ہے؟ مننا پے گا بھی کچھ چلان والا ہے۔ قدمہ تے گر گیا، غصہ دیتا، ہاتھ جوڑے کہ میں نو اپنی غلامی دے اندر قبول کراؤ، تو میں نو اپنے سونے نبی دا کلمہ پڑھا دے۔ لاجپال پیر سیال اللہ تعالیٰ نے آستانے انو فیض دا مرکز منگلہ ڈیم تربیلا ڈیم، جدی گھر دی وائرنگ دا کنیکشن تربیلا تے منگلہ نال جڑ جائے، او دے کاری روشنی ہوئی، اور پھر تربیلا تے منگلہ بھی چون بجلی کار چھوٹے وڈے اے تربیلے دا فیض تقسیم کر دیں۔ ساڈا تربیلا تے منگلہ مدینہ پاک تے ساڈے گریڈ اسٹیشن داتا حجویری، خواجہ اجمیری، امام ربانی، اللہ دے ولیاں دے آستانے، اے ساڈے پاور ہاؤس نے، اے ساڈے گریڈ اسٹیشن نے جڑے منگلہ تے تربیلا دا فیض تقسیم کر دے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ کولوں ڈرو، اللہ دی طرف وسیلہ تلاش کر لو۔ ادا دوسرا معنی ہے کہ مرشد تلاش کرو۔ الحمدللہ اسلام دے اندر چار فرقے، چار مذہب نے، روحانیت، چشتی، قادری، نقشبندی، سورور، یہ سارے ایکو کو جیت۔ چشتی ہو نظامی ہو نقشبندی یا نوشاہی، سبھی تو پینے والے ہیں پیمانہ غوث اعظم کا۔ چشتیاں کو جڑی لیٹ آ رہی ہے، مدینہ پاک تو چلی تے اجمیر دے ذریعے آئی،
قادریاں کل جڑی لیٹ آ رہی ہے مدینہ پاک تو چلی تے بغداد شریف کے ذریعے ساڑھے تک پہنچے کوئی لائٹ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے ذریعے ساڑھے تک پہنچ رہی ہے کنیکشن مدینہ پاک دائی اے فیض کدھر شیخ شہاب الدین سہروردی تقسیم فرما رہے ہیں اتھوں آن والا فیض حاجی دیوان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تقسیم فرما رہے ہیں دلان دے طبیب وابتغو الیہ الوسیلہ رب ارشاد فرماتا ہے مرشد تلاش کرو پھر او دے بن کے رہ جاؤ یہ اللہ دے ولیاں دے آستانے فیض دے مرکز یہ دینی مدارس مدینہ پاک کی چوان والی روشنی دینی مدارس دے ذریعے اولیاء دے آستانے دے ذریعے تقسیم ہوا ہے رب اندر تلاش کر کیوں اس واسطے کہ تلاش انہوں کیتا جاندہ ہے جیڑی چیز کٹ لبے تلاش کر ہر بندہ جڑا لباس اولیاء دے اندر ہوئے صوفیاء دے لباس چوبے ہو ضروری نہیں کہ ولی ہوئے ولی دی پہچان سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلتا ہو بے نماز ولی نہیں ہو سکتا جنہوں قرآن نہیں ہوندہ ولی نہیں ہو سکتا جڑا پھوکا مارنا لا صرف دم کرنا لا ہوئے صرف وہ ولی نہیں ہوندہ ولایت کی بھی شرطیں ہوندی ہیں داتا صاحب ایویں نہیں بنے غوث پاک ایویں نہیں بنے مجدد پاک ایسے نہیں بنے مجدد دین و ملت ایسے نہیں محنت کی تھیاں حضور محدث ابدالوی ایویں نہیں اپنے مقام تے پہنچے حاجی دیوان ایویں نہیں اپنے مقام تے پہنچے وہ دے واسطے محنت کرنی پئی راتی کر زاری روون تے نیند اکھاں تھی دھوون تے فجری اوگن ہار صداون تے سب تو نیویں ہو ولی دی پہچان ہوندی ولی اپنے کردار تو اپنی سوچ تو اپنی تعلیم تو اپنی تبلیغ تو اپنے طریقہ کار تو پہچانیا جاندہ ہے اللہ اکبر جناب موسیٰ پیغمبر جلیل القدر پیغمبر جڑے ملک الموت نو تھپڑ مارن ملک الموت دی اکھ نکل جائے جناب موسیٰ علیہ السلام کو لائے نا ملک الموت حضور اجازت ہوئے تھے جان قبض کر لما جلالی پیغمبر سن آپ نے تھپڑ مارے اکھ نکل گئی ملک الموت دی اللہ دی بار گج کے یا اللہ میں جان قبض کر گیا تیرے یار نے من تھپڑ مارے میری اکھ نکل گئی رب نے فرمایا اپنا یہ بیگانہ نہیں او جانے رب نے فرمایا کسی ٹھیک کر دے ہے اپنا بیگانہ نہیں تو جا کے پوچھو نانو بھی دوبارہ کدوں آواں جب فوت ہون دی صلاح کوئی نہیں تھے دسو پھر دوبارہ آ جائیں گے کسے وقت ایک بیل دی کنڈ دی اٹھے ہاتھ رکھو جتنے وال آن گے انہیں سالاں تو بعد آ جائیں گے ہاتھ رکھو گے بیل دی کنڈ تے جتنے وال آن گے 100 آ جائے 200 آ جائے انہیں سالاں تو بعد پھر آ جائیں گے فرمائے پھر کی ہوئے گا پھر جان قبض کریں گے فرمائے چل ہونی آ جا پھر یار کو لی جانا ہے نا تو ہونے ہی آ جا سرکار نے فرمائے موت ایک ایسا پل ہے جڑی یار نو یار نال ملا دیا پچھلے دنہ دے اندر حضور پیر سیال لجپال شہنشاہ ولایت آپ دا انتقال ہو گئے خدا دی قدرت ایک دن پہلے میں حاضر ہویا سیال شریف حج ہو گیا اللہ دے ولیاں دے آستانے تے جائیے حج ہو جاندے پیرا شریف جائیے فیصل آباد شریف جائیے سیال شریف جائیے ساڑھا تے حج ہو جاندے آپ دی زیارت بھی ہوئی آپ کو دعاواں بھی کرائیاں میرے تے بڑی شفقت فرماندے سن
بڑیاں کرم نوازیاں فرمائیاں، واپس آئے۔ اگلے دن ایک محفل چیز ہے، رات 10:30 بجے اطلاع مل گئی کہ حضور پیر سیال انتقال فرما گیا۔ اس تو وڈی اور کیڑی سعادت ہے کہ آپ دی وفات شریف تو ایک دن پہلے حاضری ہوئی، آپ کو دعاواں لئیاں، بڑیاں شفقتاں نظر کرم آپ نے فرمائی، اگلے دن آپ دنیا تو پردہ فرما گئے۔ یہ بھی سعادت نصیب ہو گئی الحمدللہ کہ آپ دی آخری ملاقات بھی، دعاواں بھی نصیب ہو گئی۔ رب نے فیض دے کچھ اسباب پیدا کیتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ دے درجات بلند فرمائے، اولیاء دا فیض اللہ تعالیٰ عام فرمائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کتنے جلالی پیغمبر، یا اللہ جڑا میرے نالوں کو سینئر ہوئے، میں نوں دس او دا پتا کہ میں او دا جا کے دیدار کراں، او دی صحبت وچ رہ کے کچھ حاصل کراں۔ صرف صحبت وچ رہنا ہی کافی نہیں، کچھ حاصل کرن دے آداب بھی ہوندے۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا جب میرے کو فیض حاصل کرنے تو پھر میرے کسی کام تے اعتراض نہیں کرنا، فیض تا ملے گا۔ جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام پیغمبر ہو کے جڑے وحی دی پیروی کر دیں، فیض حاصل کرنے واسطے اپنے تو سینئر دی تلاش کے اندر گئے زیارت واسطے۔ اسی تے آئی گناہ گار ہیں، سانو اولیاء دی صحبت کتنی حاصل کرنی چاہیے، کتنی اولیاء دی زیارت وچ رہنا چاہیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نبوت دیاں ذمہ داریاں چھڑ کے صرف فیض حاصل کرنے واسطے حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات واسطے جا رہے ہیں۔ اصحاب کہف دا کتا ولیاں دے لڑ لگیا، جنتی ہو گیا، پاک ہو گیا۔ 100 آدمی دا قاتل ہوئے، بے گناہ 100 بندہ قتل کیتا ہوئے، تے جے او بھی اللہ دے ولی دے آستانے وال توبہ دی نیت نال جائے، فیض دی نیت نال جائے، او بھی بخشیا جاندے ہیں۔ واقعہ مشہور اتنا سنے، اللہ دے ولی دے آستانے دی تلاش وچ نکلیا، لیکن رب نیتاں جاندہ ہے، دل دا خلوص رب ویندہ۔ اللہ دے ولی دے آستانے وال نکلیا، نہ پہنچ سکیا، رستے دے اندر تھوڑا جا چلیا، موت دا ٹائم آ گیا۔ موت دا ٹائم آیا، فرشتے آگئے، ملک الموت انہاں جان قبض کر لی۔ پہلے بیماری دا حملہ ہویا، گریا زمین تے، پھر ویندہ میں ٹور نہیں سکتا، ارکان دے بل، کوہنیاں دے بل رڑ کے، گوڑیاں دے بل، گوڑیاں دے زور نال، کوہنیاں دے بل ٹور کے اللہ دے ولیاں دے آستانے ول جا رہے۔ تھوڑا جا چلیا، ملک الموت نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی، جان نکل گئی۔ جنت والے فرشتے بھی آگئے، دوزخ والے بھی آگئے، جنتی کہندے ہیں اسی لے جاواں گے، دوزخی کہندے ہیں 100 آدمی دا قاتل سی اسی لے جاواں گے۔ رب نے فرمایا فرشتے ہو، لڑن دی ضرورت نہیں، جھگڑا کرن دی ضرورت نہیں، زمین ناپ لو، جے تے اللہ دے ولیاں دے آستانے وال زیادہ قریب ہے تے اینو جنت وچ لے جاؤ، تے جے گھر وال زیادہ قریب تے دوزخ والے فرشتے لے جاؤ۔ فرشتہ نو آرڈر ہو گیا۔ پھر رب نے کرم نوازی فرمائی، پیمائش ازے نہیں شروع ہوئی، رب نے جڑی زمین طے کیتی سی اے زیادہ سی، اے دور، اے تھوڑی سی، اللہ دے ولیاں دا آستانہ دور سی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین نو کیا کہ تو پھیل جا، اللہ دے ولیاں دے آستانے وال جڑی زمین سی زیادہ سی انہوں فرمایا تو سکڑ جا، تے فرشتیاں نو آکھیا کر لو پیمائش۔ اور جدو پیمائش کی تھی، سرکار نے فرمایا ایک گٹ فاصلہ کم نکلیا اللہ دے ولیاں وال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی فیصلہ ہو گیا انہیں، انہوں جنتی جنت دے اندر لے جاؤ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب ارشاد فرماتا ہے مرشد نو تلاش کرو، دلان دے طبیب نے کردار بھی صاف کر دینا، دل دماغ بھی صاف کر کے اللہ دے قریب کر دیں۔
جڑا بندے دے دل تے کو گھٹا شٹا پیا ہوے میل جمی ہوئی ہوے وہ دور کر کے اپنی نگاہ کامل دے نال اللہ دی رحمت دے قابل بنا دے یا نبی یا غوث اعظم یا جاری اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ غوث پاک دے توبی دا واقعہ نہیں سنے؟ غوث پاک دا توبی جدوں فوت ہویا اے گل دیوبندیاں دے اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب وچ لکھی، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، منکر اپنی کتاب وچ لکھ رہے نے، اس تو بڑا اور کی ثبوت چاہیے؟ غوث پاک دا توبی فوت ہو گیا، قبر کیا سوال جواب ہوئے، رات خواب وچ ملیا گھر والیاں نے، انہاں پوچھا سنا قبر دے اندر کی گزری؟ کہنے لگا آئے سوال کرنے واسطے انہاں پوچھا مر ربوں کا، میں کہہ لیے بعد وچ پوچھا جے پہلے میری بھی سن لو، میں غوث پاک دا توبی ہیں۔ انہاں کیا مادینوں کا، انہیں کہا میں دساں گا، غوث پاک دا فیض ہے میں دساں گا، میں لا جواب نہیں، جواب میرے کو ہے پر جواب دیاں گا، پہلے میری سن لو، میں غوث پاک دا توبی۔ انہاں کیا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، کہنے لگا جواب میں نہ ہے دا لیکن میری بھی سن لو، میں غوث پاک دا توبیاں تو انہوں پتہ ہونا چاہیے۔ انہاں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فقط اتنا کہنے سے نجات ہو گئی کہ میں غوث پاک کا توبی ہوں۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب ارشاد فرماندہ ہے مرشد نو تلاش کرو، جڑا مرشد نگاہ کرم دے نال تواڈی دنیا بھی سنوار دے گا، تواڈی آخرت بھی سنوار دے گا۔ کیوں کہ اللہ دے ولیاں دے آستانے فیض دے مرکز نے، کتاب حکمتی تعلیم بھی دیں دے، پاک بھی کر دیں، کتاب و سنت دی تعلیم بھی دیں دیں، پاک بھی کر دیں، ظاہری طور سے بھی پاک کر دیں، اندروں بھی پاک کر دیں۔ نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اساں سنے سارے نے کہ نظر لگ جاندی، نظر لگ جاندی، کسے بد نظرے دی نظر لگ جائے، چلتا پھردا بندہ منجی تے پہ جاندے، انہوں دم کراؤ، انہوں نظر لگ گئی، تو جے کسے ولی دی نظر لگ جائے، کسے برے دی نظر لگ جائے، بیڈ تے پہ جاندے، اللہ دے ولی دی نظر پہ جائے تو مردے بھی زندہ ہو جاندے۔ برے دی نظر ڈوب دیں دی، اللہ دے پیارے دی نظر تار دیں دی۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تے نظر کرم فرما دیو۔ کیوں فرمایا؟ نظر کرم منگیا کرو، انظر حالنا، نظر کرم منگیا کرو، کیونکہ اللہ والے دی نظر پہ جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائیں،
لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائیں اللہ دے ولی دا مرشد کامل دا وسیلہ ہاتھ دے اندر ہوئے تے ڈبے ہوئے بھی تر جان دے نسبت اولیاء اللہ اکبر اگلے دن ایک قوال پڑھ رہے سے نسبت چشتیہ میری پہچان ہے میرا خواجہ پیا میرا لاجپال ہے اللہ دے ولیاں دی نسبت تار دین اور اللہ دے ولیاں دی جدو نسبت اختیار کر لئیے مرشد بنا لئیے انہاں دی نظر کرم دنیا آخرت دی ضامن ہوندی ہے یعنی قبر دے اندر بھی جدو ہتھاں وچ ہتھ دے دیتے وک گئے بیعت دا معنی ہوندا ہے وک جانا جڑا مرشد دے نام تے وک گیا مرشد قبر وچ بھی مرشد دی نسبت قبر وچ بھی نظر آئے گی اور انہاں دی دنیا آخرت دے ضامن ہوندے قبر دے بھی ضامن حشر دے بھی ضامن یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم اس واسطے جڑا اللہ دے ولیاں دے لڑ لگ جائے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ اکبر ہووے ولی ہووے پیر نہ ہووے اللہ دا ولی ہووے تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تو پھر اللہ دے ولی دا رنگ جدو مرید تے چڑھ جاندے تو پھر اے اللہ دا رنگ جڑا مرشد نے مریداں تے چڑھا دیتا کوئی قادری بن گیا کوئی چشتی بن گیا کوئی سوروردی بن گیا کوئی نقشبندی بن گیا کوئی صابری بن گیا کوئی قادری بن گیا کوئی نظامی بن گیا یہ اللہ دا خاص فضل ہے جنہوں اللہ تعالیٰ کرم فرمانا چاہے انہوں ولیاں دے زیر سایہ کر دیں ولیاں دی نگاہ ہونا دے پہ جاندی اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمہ دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی صحابہ